اور حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الممات، حیات الانبیاء بعد الممات، انبیاء علیہ والسلام اپنی ظاہری زندگی کے انتقال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اللہ کریم کی شان ہے نا جو مقام عطا کر دے۔ اب میں آپ کو یہ واقعہ بتانے لگوں، ابھی جب یہ ممتاز قادری کو انہوں نے سزا دی ہے، حالانکہ وہ تو ایک جنت کا مستحق تھا اور مستحق ہے اور جنت میں ہے، جب اسے انہوں نے سزا دے دی، پھانسی پہ لٹکا دیا، تو آپ نے دیکھا کتنا مجمع تھا اس کے جنازے میں، اور اس کو جب تدفین ہو گئی، ناچیز نے کیا دیکھا کہ ایسے اس کی قبر نور سے بھری ہے، اس کے قبر کے اوپر ایک ہول ہے، ایک ہول سا ہوتا ہے نا، ہول جس طرح آپ ایک دائرہ، جس طرح ایک سوراخ جس سے آپ کہتے ہیں، بڑا ہول ہے، بڑا ہول جس سے یعنی انسان کا سر آسانی سے باہر آ سکتا ہے۔ تو اس کی قبر نور سے بھری ہے اور وہ قبر میں کھڑا ہے اور وہ قبر کے اندر بھی موجود ہے اور دنیا کے اوپر بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ مقام عطا ہوا۔ تو انبیاء علیہ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا نا، جو چیز نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پاک پر تشریف فرما ہونے لگے تو مسجد حرم سے، حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد یعنی خانہ کعبہ شریف سے، بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ کی طرف جب آپ کی سواری گئی، تو آپ کی سواری جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہ کتنے ادب کی جگہ ہے، کتنے ہی ادب کی جگہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ نہ بلد ہیں، نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، وہاں پہ تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں مواجہ شریف کے ساتھ پیچھے یعنی کمر کر کے اس طرف، تو تصویر اتار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شکل آ جائے، پیچھے جالیاں نظر آئیں اور آگے ہماری شکل نظر آئے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی ایک کیسے آپ کہیں کہ شعور ہی نہیں ہے بندوں کو۔ اتنا تو شعور ہونا چاہیے یار، میں اتنی عظیم بارگاہ میں آ گیا ہوں تو اس کا ادب کتنا عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، کارت ہو جائیں، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ کہ ادب سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح وہی ادب جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، وہی ادب ایک مرید کو اپنے پیر کا کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ مرید تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر تھے۔ اور آج وہی ادب جو ہے ایک مرید کو اپنے پیر کے سامنے بھی اختیار کرنا ہوگا۔ جس طرح طریقت و کلھا ادب، طریقت ساری کی ساری جو ہے وہ ادب ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا، ویسے تو یہ ہے نا کہ الشیخ فی قوم ہی کان نبی فی الامتی، شیخ اپنی قوم میں اسی طرح ہے جس طرح نبی اپنی امت میں، یعنی جس طرح نبی سے لوگوں کی ہدایت ہوئی ہے اس طرح شیخ سے بھی لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن شیخ نبی تو نہیں ہو سکتا نا معاذ اللہ، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا نا بندہ، لیکن طریقہ وہی ہے، سنت طریقہ، ادب کا طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
تو یہ وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے. اللہ اکبر. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. یعنی اس دور میں وہ لوگ بھی جو تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا بدو لوگ تھے، اتنا نہیں جانتے تھے اور سادے لوگ تھے، تو سادگی کی وجہ سے وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس طرح انہوں نے پکارا تو اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں آیات نازل فرما دی، خود ادب سکھایا اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام. تو یہاں پہ اللہ کریم خود اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا. دوستو اور بھائیو، یہاں پہ جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ کیا ارشاد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوتے، ان کے درمیان تشریف لاتے، وہ انتظار کرتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دوستو اور بھائیو، یہاں پہ دیکھیں غور کریں، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. اور بے ادبی کی وجہ سے ہی یعنی ابلیس شیطان کیوں بنا؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، فرشتوں کو حکم فرمایا اور ابلیس کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج وہ لوگ جو کسی کی عزت کو تسلیم نہیں کرتے، جو عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، حسد بغض رکھتے ہیں، تو یہ تو شیطان کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی تو شیطان نے اس کو قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، ساری عبادت اس کی گئی، ختم ہو گئی. یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کرے گا، کبھی اپنے اعمال کے اوپر اترائے گا نہیں. اگر وہ بڑی عبادات بھی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، تو وہ تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے بڑی عبادت کی ہے. نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی آدم علیہ السلام کو، شیطان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تکبر کیا. رب تعالی جل شانہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے نا، کسی کا پابند نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ محبت رکھتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے لوگوں سے اور مسلمانوں سے، کافروں کو موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے نہیں، موقع دیا کافروں کو،
اب یہ محبت کا اجر کیا ہے؟ جنت، اور ناراضگی کا کیا ہے؟ سزا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کسی کی پابند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے اپنے دوستوں میں شمار فرماتا ہے، پھر اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ اسے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اسے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ اس سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اسے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ اسے چلتا ہے۔ یہ اس کا انداز ہے نا، گویا کہ طاقت، نور اللہ تعالیٰ کا اس کے بندے کے جسمانی اعضاء میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان نے دوسرے کی عزت کو تسلیم نہیں کیا، جس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، کیونکہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو گویا کہ عزت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور آج لوگ کسی کی عزت کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے معاذ اللہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا کرنے والا ہے۔ تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو کہنے لگا کہ تکبر کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو آگ کا کام ہے مٹی کو راکھ بنا دینا، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ تو ابلیس نے تکبر کیا اور اپنی عقلی دلیلوں میں پڑ گیا، اپنی عقلی دلیلوں میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل جاؤ، اور قیامت تک لعنت کا توگ اس کے گلے میں ڈال کر شیطان بنا دیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ کیا اس کا مورل، کیا نتیجہ کیا سامنے آیا؟ کہ شیطان نے اللہ کے پیغمبر کی تعظیم نہیں کی، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب پیغمبر احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ان کی شان، ان کے مقام، ان کے معجزات کو تسلیم کرتے ہوئے بیان کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ ہماری بہتری ہے، ورنہ اس ایسے عظیم نبی پر جس پر کروڑوں اربوں ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے محتاج ہیں؟ معاذ اللہ نہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہم ان سے محبت کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے، معجزات بیان کریں گے، تو ہمیں ہی اللہ کریم دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دنیا و آخرت کے انعامات عطا فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔